کیا، ان کے جسد کو پاؤں تلے روندا گیا۔ 10 محرم الحرام تو گزر گیا، یہی کہیں گے نا کہ یزید اور امام حسین کی معاذ اللہ ذاتی دشمنی تھی، یزید کی ذاتی تھی، امام حسین علیہ السلام دین کے لیے نکلے تھے۔ یزید اقتدار کا لالچی تھا اور دنیا کا کتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام قرآن اور نانا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے نکلے تھے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ بنیاد کے طور پر بیان کی کہ مدینہ کی مٹی کا لحاظ آج کمر مشانی سے جانے والا فرد، عام فرد بھی مدینہ کا خیال رکھتا ہے، اور مدینہ المنورہ کا نام بے ادبی سے نہیں لیتا۔ آج کمر مشانی کے تھل اور کچے میں بیٹھنے والا ان پڑھ بندہ بھی مدینہ کے لیے ترستا ہے، اور یہ ایک مسلک کی بات نہیں، ایمان کی بات ہے۔ مہاجر امداد اللہ مکی علماء دیوبند کے پیر ہیں، اشرف علی تھانوی کے شیخ ہیں، اکثر تبلیغی جماعت کے امراء کے وہ بنیاد رکھنے والوں کے بڑے ہیں، شیخ ہیں مہاجر امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ۔ آپ مدینہ المنورہ گئے تو گلی میں گزرنے والے کتے کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ امام احمد رضا کی بات تو کروں تو کہیں گے بریلوی ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں اشرف علی تھانوی کی شیخ امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ مدینہ المنورہ میں گزرنے والے کتے کو دیکھ کے رو پڑے۔ مریدوں نے، شاگردوں نے کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ کتا ہم سے اچھا ہے جو دن رات مدینہ میں رہتا ہے۔ کہاں ایک عالم دین، کہاں ایک وقت کا امام، اور کہاں ایک کتا رو کے کہتا ہے کہ ہم تو تھوڑے دنوں کے لیے آتے ہیں، یہ دن رات مدینہ میں پھرتا ہے۔ اتنا خیال آیا، اپنے وجد محبت اور عشق کو قابو نہ کر سکے اور ان کے پیچھے چل پڑے، کتے کے پیچھے چل پڑے۔ کتا آگے اور مہاجر امداد اللہ مکی علماء دیوبند کے شیخ ان کے پیچھے، کتا آگے آگے اور مہاجر امداد اللہ مکی ان کے پیچھے پیچھے۔ کتا بھی گلیوں میں پھرتا رہا، اتنے سارے بندوں کو دیکھ کے وہ بھی ڈر گیا ہوگا، اور امداد اللہ مکی ان کے پیچھے پیچھے۔ آخر کتا تنگ آ کے مدینہ شہر سے باہر نکل گیا، امداد اللہ مکی بھی پیچھے، اور جب مدینہ شہر سے باہر ہو کے کتا بھاگنے لگا، دل تھام کے اگلے لفظ سنیے، مہاجر امداد اللہ مکی نے کتے کا مخاطب کر کے کہا اے مدینہ کے کتے، تجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کا واسطہ مجھے اپنے وہ پاؤں چومنے دے جو دن رات مدینہ میں لگتے ہیں۔ اب لگاؤ فتویٰ، اب پوچھو مسلک، اب نکالو مسئلے۔ مدینہ میں رہ کے قبر انور کو چوم، جالیوں کو چوم، مسجد نبوی میں آقا کے روزے کی زیارت کر، تو مدینہ جا کے کتے کے پاؤں کو اعتراض کرنے پہ آئے۔ مکی نے تو گند ڈھونڈنا ہوتا ہے، مگر ہم اہل محبت ہیں، ہم اعتراضات نہیں ڈھونڈتے، ہم اچھی بات تلاش کرتے ہیں۔ گو کہ ان کے پاس سارا موقع تھا، مگر اپنے چاہنے والے اور اپنے بعد میں آنے والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ مدینہ کا کتا ہو تو امداد اللہ کو اس کے پاؤں چومنے میں محبت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو انسان نے کہہ دیا کہ اے مدینہ کے کتے، تجھے روزے کا واسطہ مجھے پاؤں چومنے دے۔ یہ تو انسان تھے کہہ دیا، اگلا کتا تھا، اتنا کہنا تھا وہ زمین پر لیٹا اور پاؤں بلند کر دیا۔ کتے کا دیکھے کہ اس نے حاجی کی آواز اور درخواست کو پہچان لیا، وہ پہلے بھاگ رہا تھا اور مدینے کا واسطہ سن کر وہ لیٹا اور پاؤں بلند کر دیا۔ حاجی صاحب نے اس کا پاؤں چوما اور اس کیفیت میں وہ کئی دن پھرتے رہے۔ میں فقط اپنی بات کی وضاحت کے لیے مثال بیان کی کہ مدینہ المنورہ سے عشق اور محبت آج اس 14ویں صدی کا دور پرفتن میں رہنے والا مسلمان کو بھی پتا ہے۔
تو کیا یزید لعین بدبخت کو مدینے کا پتہ نہیں تھا یا مدینے والے کا مقام کا پتہ نہیں تھا؟ اللہ تو قرآن میں مدینے والے کے پاؤں سے لگنے والے مدینے کی خاک کی قسمیں کھائے، اور یزید کو حسین کی پہچان نہ ہو، یزید کو علی اکبر اور علی اصغر کی پہچان نہ ہو، لعنت تجھ پر اور تیرے ماننے والوں پر۔ حسین کو تو شہید کر دیا، سیدہ زینب اور سکینہ کو بھی یزید رلاتا رہا ہے۔ میں نسبت مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے ائمہ نے فتویٰ دیا کہ جو کدو کو کہتا ہے نا کہ گندی سبزی ہے، گلا پکڑ لو اس کا، نبی کو پسند ہے اور تم کہتے ہو کہ کدو گندی سبزی ہے۔ توبہ کرنے کا حضرت امام مالک نے کہا کہ توبہ کرو کہ تم نے غلط کہا ایسے۔ حضرت امام مالک نے اس بندے کو توبہ کرنے کو حکم دیا، دھمکی دی۔ سو جس کھانے پینے کی چیز کو، جس کپڑے کو، جس خاک کو نبی کی نسبت ہو جائے، اس کا اتنا ادب۔ اور میرے آقا خود اور قرآن بول رہا ہے کہ تمہارا ایمان بچتا تب ہے جب علی و فاطمہ کی اولاد کا ادب کیا کرو، جب پنج تن سے محبت کیا کرو۔ آج واقع کربلا کی شہادت کی بات تو آپ نے سن لی، وہ یہاں تک بات اس کا بھی محرک، اس کے حکم دینے والا بھی یزید پلیت ہے، کوئی اور ذمہ دار نہیں۔ چلو یزید اگر کسی اور کے گلے ڈالتا ہے تو چلو وہ جنگ میں ہو گیا، وہ کہتے ہیں غصے میں ہو گیا۔ غلطی اور غصہ 5 ماہ بھی ہوتا ہے۔ 28 رجب سے امام حسین مدینے سے نکلے، 28 رجب کو یزید لعین نے 1000 بندوں کو تلواریں ہاتھ میں دے کے مدینہ بھیجا کہ امام حسین سے بیعت لو، اگر نہیں کرتے تو گردن کاٹ دو۔ امام حسین علیہ السلام کو مدینے کی بستی کا مقام پتا تھا، امام حسین علیہ السلام کا تو اپنا گھر تھا، امام حسین علیہ السلام کی تو اپنی جائیداد تھی۔ مدینہ المنورہ میں آپ کی اماں جان، آپ کے بھائی اور آپ کے نانا جان کی قبر تھی، آپ کے ابا و اجداد کے گھر تھے مدینہ میں۔ لیکن یزید نے جب 1000 لوگ بھیجے کہ امام حسین سے بیعت لو یا اس کی گردن کاٹ دو، امام حسین نے بیعت کا انکار کیا۔ میں واقع کربلا پہلے کا نہیں سنا رہا، فقط اس میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے انکار کیا، اور جس صبح 28 رجب کو مدینہ المنورہ سے نکلنا تھا، وہ ساری رات امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کی قبر پر رہے، روتے رہے اور گریہ فرماتے رہے۔ روضہ رسول کے پاس، قبر انور کے پاس بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام ساری رات زار و قطار روتے رہے۔ رات ختم ہونے کو ہے اور کل چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو خواب میں ملتے ہیں کہ حسین روتا کیوں ہے؟ اگلا منظر امام حسین کیا عام فرد کو بھی نظر آ رہا ہے کہ حسین خواب میں میرے آقا پوچھتے ہیں روتا کیوں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، حسین جنگ کی وجہ سے نہیں روتا، حسین دشمنی کی وجہ سے نہیں روتا، حسین شہادت کے خوف سے نہیں روتا، اے نانا جان رونا میرا فقط اسی لیے ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ اسی مدینہ کی گلیوں میں بچپن گزرا، صبح بھی اماں جان کی قبر پر، شام بھی، اور آپ کے مزار انور پر بھی بس رونا اس بات سے ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ اور مدینہ سے امام حسین کیوں نکلی؟ آپ کو لوگوں نے مشورے دیے یہاں رہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے شہر میں رہ کے یزید کا مقابلہ کریں، مگر حرمت مدینہ کے لیے میرے حسین نہیں چاہتے تھے کہ اس زمین پر خون بہایا جائے جس کی مٹی کی قسمیں اللہ کہتا ہے۔ مدینہ کی حرمت اور مدینہ کی عزت بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا گھرانہ 28 رجب کو مدینہ سے نکالا، مکہ المکرمہ شعبان کے پہلے عشرے میں پہنچے۔ 28 رجب کو نکلے اور شعبان کے پہلے عشرے میں مکہ پہنچے، اور شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 4 ماہ امام حسین مکہ میں بیٹھے رہے۔
جہاں امام حسین کا خیمہ لگا تھا ہر وقت عاشقوں کا تاتا بندہ رہتا تھا. اس سید کو دیکھنے اور آپ کی قدم بوسی کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے. جہاں پھول ہو تو خوشبو خود پھیل جاتی ہے. شمع کو جہاں روشن کرے پتنگے اور پروانے اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں. امام حسین جب مکہ آئے تو پوری دنیا سے عاشق اور اہل بیت کے چاہنے والے خدمت کے لیے وہاں پہنچ گئے. یزید لعین اور ڈر گیا کہ اب امام حسین مکہ آ گیا. مکہ میں امام حسین اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے, اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے. تو تاریخ میں پہلی بار زر خرید دہشت گرد مصر سے یزید نے خریدے. 440 کا ذکر آتا ہے کہ دہشت گرد خریدے, ان کو خنجر اور تلوار اور احرام پہنا دیا. دشمن سامنے سے آ جائے, پتا ہو کہ یہ لڑنے والا ہے وہ اور ہے, مگر دشمن اسلامی لبادہ اوڑھ لے, دشمن اپنے آپ کو اسلامی نشانیاں پہنا دے. وہ دہشت گرد داڑھی پگڑی احرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. ان دہشت گردوں کو پیسے حکومت کی لالچ دی گئی کہ دوران حج امام حسین پر حملہ کر دینا ہے, بھگدڑ مچا دینی ہے اور اسی جگہ حسین کو شہید کر دینا ہے. سلام امام حسین علیہ السلام کی تربیت کو کہ جب دنیا مکہ میں جمع ہو رہی تھی صرف مکہ کی عظمت کے لیے, آپ حج کے دنوں میں مکہ سے باہر نکلتے ہیں, صحابہ روکتے ہیں, آپ بہت سارے دلائل دیتے. ایک دلیل یہ ہے کہ اس بدبخت نے لازمی میرا خون بہانا ہے. اللہ نبی نے کہا ہے کہ مکہ میں جوں تک نہ ماری جائے, مکہ میں چڑیا تک نہ ماری جائے, حرم میں بے وجہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. آج حسین کی وجہ سے مکہ میں خون بہے تو حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا. تم حج کرو اور میں کوئے مقتل اور کربلا جا رہا ہوں, تم ثواب کماؤ اور حسین دین بچانے جا رہا ہے. جیت صحابہ کرام نے امام حسین کی منت سماجت کی اور امام حسین مکہ بھی نکلے تو اللہ کی اس بستی کی عزت اور حرمت کے لیے نکلے. مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, یہ مسافر 5 ماہ سفر میں رہا اور محرم الحرام تک پہنچا. اب بھی کوئی بدبخت یزید لعین کی وکالت کرے کہ نہیں جی بائی چانس ہو گیا تھا, مجھے ہی نہیں تھے بندے مارے گئے. 5 ماہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے. 5 ماہ اگر یزید کو پتہ نہیں تھا, کوئی رشیا کی سٹیٹ نہیں تھی, کوئی امریکہ جتنی بڑی ریاست نہیں تھی, یہ کوفہ, یہ مکہ, یہ مدینہ صرف 2000 کلومیٹر 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے درمیان میں, کہ وہ تیز ترین گھوڑا 2 دن میں کر لیتا تھا, 3 دن میں کر لیتا تھا, کوئی اتنا نہیں تھا. یزید شام میں بیٹھا ہے اور امام حسین مکہ سے مدینہ سے کربلا 5 ماہ اپنے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو لے کے سفر میں, اور یزید کو پتہ نہیں ہے. یزید تجھ پہ لعنت. حضرت عمر فاروق جب اقتدار پہ تھے وہ تو فرماتے تھے کہ اگر دجلہ فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مرتا ہے تو ذمہ دار عمر ہے. وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہے تو عمر ہے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر کو تو بکری کے بچے کی فکر ہو, اور یزید تو کم از کم حضرت عمر کے معیار کو تو دیکھ لے. عمر کو ماننے والا یزید, آج تجھے حسین کے بچے کا نہیں پتا, آج علی کے بیٹے کا نہیں پتا, خلفائے راشدین کو بکری کے بچے کی پیاس کی, اور آج تو دعوے دار ہے مسلمان ہونے کے. نبی کی آل بھوکی, نبی کی آل پیاسی, نبی کا علی اصغر, کیا بکری جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا؟ کیا علی کا بیٹا کسی غیر مسلم پیاسے جتنے بھی اہمیت نہیں رکھتا؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں تو چرند پرند کے پیاس کا بھی پانی کا بندوبست کیا جاتا تھا, اور آج اس بدبخت کے حکم پر اہل بیت پیاسے رہے. جنگ ہو گئی, چلو وقت کم ہے, چونکہ میں صرف بنیادی طور پر یزید کے بارے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کی نہ سنیں. اب کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ لڑائی اور جھگڑے میں مارا گیا, یزید نے حکم نہیں دیا. چلو
ہم نہیں، ہم کہتے ہیں یزید نے کیا، چلو آپ کہتے ہیں 10 محرم الحرام کو یزید